جب اکتوبر 2003 میں ادارہ نصیر ادب کی ہمارے اساتذہ اکرام نے بنیاد ڈالی تو اس وقت ایسا تھا کہ اسحاق خضر صاحب، عبدالحفیظ انصاری صاحب مرحوم سٹی کالج کے سابق پرنسپل، ہمارے عتیق شعبان سر، ڈاکٹر اقبال برکی صاحب، ہم لوگ جو بات کی نشستوں میں جو سنتے آئیں کہ بھائی ادارہ نصیر ادب کی بنیاد کیوں ڈالی گئی، تو یہ اساتذہ اکرام ایسا بتایا کرتے تھے جو سچ بھی تھا کہ شہر مالیگاؤں میں ہر تیسرا شخص جو ہے تو جو اردو کو جانتا ہے وہ شاعر ہے۔ تو ایک یہ طے پایا کہ کیوں نہ ہم لوگ اس سمت میں یہ قدم بڑھائیں کہ جس طرح سے لوگ اشعار کہہ رہے ہیں، ان پر جو اشعار جو القاء ہوتے ہیں، بڑی خوبی کی بات ہے، وہ بھی ایک اچھی چیز ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ نثر کو فروغ ملے۔ مثال کے طور پر جیسے بچوں کے ادب کے تعلق سے ہم لوگ بات کریں یا افسانہ نگاری کے تعلق سے بات کریں، مضمون نویسی ہے، ڈرامہ ہے، تو اس کا مقصد یہی تھا کہ جو تخلیقی جو اذہان ہیں ہمارے سامنے ہیں ان کو ایک اچھا سا پلیٹ فارم ہم لوگ مہیا کریں، وہ اپنی تخلیقات کو ادارہ نصیر ادب کے پلیٹ فارم سے شیئر کریں، اس کی بلند خوانی کریں، اور یہاں پہ آنے والی تخلیقات کا جو ہے تو حاضرین اس پہ بر وقت تنقید و تجزیہ کریں، اس پہ تبصرہ کریں۔ تو سر آپ اپنے مقاصد میں کس حد تک کامیاب ہیں؟ مقاصد میں اس حد تک کامیاب رہے ہیں الحمدللہ کہ بھی دیکھیے میرے ساتھ میرے استاد محترم عتیق شعبان سر بیٹھے ہیں، میرے بہت ہی اچھے دوست رضوان ربانی سر بیٹھے ہیں، میرے مشہور معروف شاعر و ادیب میرے بہت ہی اچھے دوست طاہر انجم صدیقی صاحب بیٹھے ہیں۔ ان کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ ہمارے اس سفر کے ساتھی رہے ہیں، اور مقاصد میں اس حد تک ہم لوگ پہنچے کہ ان 19 برسوں میں بہت سارے لکھنے والوں کے نئے افسانہ نگار یہاں پہ ادارہ نصیر ادب نے شہر کو دیا۔ انہوں نے نہ صرف شہر میں بلکہ کچھ آج کے دور میں سوشل میڈیا جسے ہم کہیں گے، نہ صرف شہر کا نام روشن کیا، ان کی شناخت بنی، بلکہ عالمی لیول پر بھی ان کی پذیرائی ہوئی۔ بہت سارے لوگوں کی کتابیں آئی ہیں ادارہ نصیر ادب کے پلیٹ فارم سے۔ تو میں مختصر سے گفتگو میں ابھی اگر میں ناموں کا تذکرہ کروں اور ان کتابوں کے ٹائٹل کا تذکرہ کروں تو کافی وقت چلا جائے۔ ایک آخری سوال کہ 2 سویں نشست کی صدارت کرنے کا اعزاز آپ کو حاصل ہوا، آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم ہے، اور میرے اساتذہ اکرام صدر و اراکین ادارہ نصیر ادب کی یہ محبت ہے کہ انہوں نے مجھ اینکر کو اس لائق جانا اور اتفاق رائے سے اس نام کی تجویز کیا گیا، اور مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں اس 200ویں نشست کا بطور صدر اس تقریب کا میں حصہ بن سکا الحمدللہ۔ مستقبل کے لیے ہم لوگوں کا تو منصوبہ یہ ہے کہ ادارے کی جو نشستیں ہوتی رہیں اب تک، ان میں جو تخلیقات پیش کی جاتی رہی ہیں ان میں سے کچھ تخلیقات کا انتخاب کیا جائے اور ان کو ادارے کی طرف سے شائع کیا جائے۔ ایک دوسرا ایک منصوبہ جس کے لیے ہم لوگوں نے قدم اٹھا بھی لیا تھا کہ ہمارے ادارے کے جو صدر ہیں اسحاق خضر صاحب، ان کے لیے ایک سینئر کا اجرا کیا جائے، وہ اس کو جاری کیا جائے۔ تیسرا ایک منصوبہ ہم لوگوں کا یہ کہ جو کالجز کے طلبہ ہیں کسی صورت سے ان کو اس طرف راغب کیا جائے، اور اب نئی نسل جو ہو تو اس کے ہاتھ میں اس کی باغ ڈور دی جائے کہ وہ آگے لے کر چلیں۔ ہم لوگوں نے جو ہمیں کرنا تھا کیا، کر رہے ہیں، جب تک ہوگا کرتے رہیں گے، لیکن نئی نسل اگر نہیں آتی ہے اس میں تو یہ ادارہ ایک جگہ جا کے رک جائے گا۔ تو کوشش یہ ہے کہ ہم نئے جو طلبہ ہیں، لکھنے والے ہیں یا ادب کا ذوق رکھنے والے ہیں، شوق رکھنے والے ہیں، ان کو اس سے وابستہ کریں اور ان کو لے کر آگے بڑھیں۔ کچھ حصہ تو ہم لوگ پہلے سے کرتے آئے ہیں طلبہ کے لیے، ان کو اس سے وابستہ کرنے کے لیے ہم لوگوں نے ان کے درمیان مقابلہ رکھا، ان کو دعوت دی، اور اب آج بھی دعوت دیتے رہتے ہیں۔ اور جو مجلے کا منصوبہ تھا اس کے لیے ہم نے مختلف لکھنے والوں سے جو ہے رابطہ کیا، کچھ لوگوں تک پہنچے، ان کو خطوط دیے اور ان سے درخواست کی کہ وہ اگر مضامین آ جاتے ہیں تو مجلہ بھی جلد شائع ہو جائے گا۔ ہاں یہ رہ گیا کہ ہم جو تخلیقات پیش کی جاتی رہی ہیں
وہ ہم اس کو ابھی یکجا نہیں کر سکے ہیں. وہ اگر ہو جاتا ہے تو وہ بھی جلد ہی شائع ہو جائے گا. کچھ حصہ تو کچھ اقدامات ہم نے کیے ہیں, کچھ باقی ہیں. ادارہ نثری ادب کے جو مقاصد تھے اس میں ایک مقصد تھا کہ جو ہماری اردو ہے اور گھروں میں جو بولی جانے والی جو زبان ہے اس میں کافی فرق ہے, تو اس کے اندر سدھار آنا چاہیے. اور یہ نشستیں اگر باقاعدگی سے ہوں گی تو الٹیمیٹلی جو ہے اس کے اندر سدھار آئے گا. ہمارے جو نوجوان بچے ہیں اور آتے بھی رہیں, سیکھتے رہیں اور دیکھتے رہیں. بعض الفاظ جو ہے یہاں پر جو بعض نشستوں کے اندر جو نئے لکھنے والے انتہائی غلط پڑھتے تھے, لیکن آہستہ آہستہ جب وہ اپنی تخلیقات کو مسلسل پیش کرتے گئے تو ان میں سدھار آتا گیا. اور ایک اچھی زبان جو ہے, یہاں کے جو لکھنے والے ہیں اس میں بہت پڑھے لکھے تھے یہاں پیش کیے, ایسا نہیں, بلکہ کم پڑھے لکھے لوگ بھی, بلکہ علوم کے کاروبار سے وابستہ لوگ بھی یہاں پہ تخلیقات لکھتے رہیں. تو ان کی اردو کو جو ہم نے کافی حد تک سدھارا ہے. اب ہم نے ایک فرد کی جو جب اردو کو صحیح کیا ہے تو ظاہر بات ہے جب معاشرے میں وہ جائے گا تو وہ ان کے رابطے میں جو کوئی آئے گا تو ان کی اردو بھی کچھ نہ کچھ ایسا رہے گا, کچھ درستی جو ہے اس کے اندر وہ کرتا جائے گا. تو یہ معاشرے کے اندر ایک اچھی زبان جو ہے نوجوانوں میں بھی آئے گی. اس امید کے ساتھ ہم نے اس ادارے کو جو ہے مسلسل جاری رکھا اور اس کا فائدہ ہم نے دیکھا. ماشاءاللہ اس کا فائدہ ہوا ہے معاشرے کے اندر. جی اس کے لیے تو اشتہارات جب دیتے تھے ہم کے اعلانات دیتے تھے, اس کے اندر لکھتے تھے کہ یہ خاص طور سے جو کالج میں پڑھنے والے طلبہ ہیں ان کے لیے, ڈی ایڈ بی ایڈ کالج کے جو بچے ہیں ان کے لیے, اور 9ویں 10ویں سے لے کر کے 11ویں 12ویں کے جو طلبہ ہیں وہ اس میں شرکت کریں. اور کچھ بچے آتے بھی گئے اور ان کے اندر جو ہے وہ اپنی تخلیقات بھی لکھنا شروع کی انہوں نے, اور اس کا جو ہے لکھنے کے بعد میں ان کو جب پیش کیا ہم بول کے کہ ہمارے بچوں کے اندر ایسی صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ لکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر ڈاکٹر فارانی کا لڑکا جو اس نے تخلیق اپنی لکھی, ایسی لکھی کہ ہم جو حیرت زدہ رہ گئے کہ بھئی ایک بچہ کس طرح سے جو ہے اتنی اچھی تخلیق لکھ سکتا ہے, مگر انہوں نے کوشش کی, لکھا, اس کو پیش کیا. ایسے ایک مثال, باقی کئی بچے جو ہے یہاں پر انہوں نے لکھا اور اس کو یہاں پیش کیا, مختصر جو ہے تخلیقات پیش کی. اس کے بعد میں طویل افسانے وغیرہ جو لکھنے کے اس میں موڑ پر آئے اور ان کی سراہنا ہم نے کی, ہمارے جو سامعین ہیں انہوں نے کی. اور اس طرح سے جو بچوں کے اندر جو ہے ایک سدھار آیا, لکھنے کا فن آیا, اور اس فن کے ذریعے سے وہ بچوں نے جو ہے اپنا نام بھی پیدا کیا. اسکولوں کے اندر ہم نے یہ کوشش کی جو اردو پڑھانے والا اساتذہ ہیں وہ اپنے بچوں کو جو ہے راغب کریں کہ اس طرح کی جو ہے مجلسوں میں آپ جایا کریں. وہ خود بھی آئے, انہوں نے مدعو کیا. کچھ ٹیچرز حضرات آتے تھے اور بچے آتے بھی تھے, اور انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر عمل بھی کیا ہے. اور لیکن جو ہم جیسا چاہتے تھے کہ کثیر تعداد میں بچے آئیں اور بچے جو ہے ان کا ایک پروگرام رکھا جائے. کچھ ہم نے ہمارا ایک منصوبہ تھا کہ ہم کو ایک ٹریننگ جو ہے ان کی دی جائے کہ افسانہ کس طرح لکھا جاتا ہے, کہانی کس طرح لکھی جاتی ہے, مضامین لکھنے کے کیا طریقہ ہے. تو یہ اس کی ٹریننگ ہم نے دینا چاہتے تھے, مگر وہ وقت ہم کو نہیں مل سکا کہ ہم اس کو, مگر آئندہ میں ہم سوچ رہے ہیں کہ بچوں کے لیے کوئی سیمینار اور یا کوئی جو ہے پریکٹس کے لیے ان کا کوئی کلاس جو ہے ان کی لی جائے.